قرآن مجید میں 5 آیات ایسی آئی ہیں کہ جن میں اس علاقے کو، اس خطے کو بابرکت کہا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی ہے رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ وہ مسجد کہ جس کے ارد گرد سارے خطے میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے، اس کو بابرکت بنایا ہے۔ اور یہیں تک بس نہیں ہے، سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، کس علاقے کی طرف بھیج دیا؟ وہ سرزمین کے جہاں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ شام جو ہے مقدس سرزمین ہے، اس کا عربی میں نام ہے شام، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا سام بن نوح، جو یہاں اس علاقے میں آ کے آباد ہوئے تھے اور ان کی نسل آگے چلی تھی، اور اس وجہ سے ان کے نام پر اس کو جو ہے وہ شام کہا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا نام سوریہ بھی پڑ گیا، اور انگریزی میں اس کو سیریا بھی کہتے ہیں، اور آج کل اس کو الجمہوریہ العربیہ السوریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلی بات یہ سنیے گا کہ اس کی جو حدود ہیں وہ مصر سے لے کر عراق تک پھیلی ہوئی ہیں، یعنی مصر کا دریائے نیل اور عراق کا دریائے فرات، یہ سارا جو مشرقی وسطی کا علاقہ ہے یہ سارے کا سارا سرزمین شام کہلاتا ہے، جس کے اندر بنیادی طور پر 4 ممالک آتے ہیں، سوریہ، لبنان، اردن اور فلسطین۔ یہ 4 ممالک جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ ان 4 ممالک کو اور اس سارے خطے کو اللہ رب العزت نے ارض مقدس کہا ہے، پاک سرزمین۔ نہ صرف کہ اس کو ارض مقدس کہا گیا، اگلی بات سنیے گا، اس کو بابرکت سرزمین بھی کہا گیا۔ قرآن مجید میں 5 آیات ایسی آئی ہیں کہ جن میں اس علاقے کو، اس خطے کو بابرکت کہا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی کو سیر کرائی ہے رات کی تاریکی میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک۔ کون سی مسجد اقصیٰ؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد کہ جس کے ارد گرد سارے خطے میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے، اس کو بابرکت بنایا ہے۔ اور یہیں تک بس نہیں ہے، سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، کس علاقے کی طرف بھیج دیا؟ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، وہ سرزمین کے جہاں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ایک اور آیت وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا اور وہ ہوائیں اس سرزمین میں چلتی تھیں۔ کون سی سرزمین؟ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس کو ہم نے بابرکت بنایا۔ بہرحال یہ جتنی بھی آیات ہیں، جب بھی قرآن میں اللہ نے شام کا، بلاد شام کا تذکرہ کیا ہے نا، تو اشارہ اس انداز سے کیا ہے الارض التی بارکنا فیہا، وہ زمین کے جس میں برکت ہے، وہ زمین کے جس میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ گویا کہ سرزمین شام کا تعارف ہی اس نام سے پڑ گیا ہے کہ یہ بابرکت سرزمین ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اللہ رب العزت نے اس میں برکتیں رکھ دی۔